يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بهمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر في كلامه فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أحكم الحاكمين آمين. تقبل يا رب العالمين. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کبریائے بزرگی ان چند کلمات کے ساتھ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام تر انبیاء اور رسل پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں آج دین اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہمارا شمار امت محمدیہ اور مسلمانوں میں ہونے لگا صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، اس مختصر حمد و نعت کے بعد آج جس عنوان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جنت کا مستحق کون ہے. کچھ ہی دنوں کی بات ہے، چند ایام میں اللہ رب العالمین کی ایک رحمت، اللہ رب العالمین کی مغفرت والا مہینہ ہم لوگوں پر سایہ پگن ہو جائے گا، جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں. رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے پا کر ایک انسان اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر سکتا ہے، جنت میں اپنا داخلہ ممکن کرا سکتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے. انسان جتنی اس میں نیکیاں کرتا ہے کم لگتی ہیں. دیگر ایام میں انسان قرآن پڑھنے کے لیے سوچتا ہے کہ پڑھوں کا، اور اس مہینے میں قرآن پڑھتا ہے تو رکھنے کا من نہیں کرتا ہے. فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز کے بعد قرآن، عصر بعد قرآن، مغرب بعد قرآن، عشاء بعد قرآن، مکمل ذکر و اذکار میں اپنا مہینہ گزار دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے
یہ وہ مہینہ ہے جو حقیقتاً ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس ایک مہینے کے اندر ہم لوگ 11 مہینے کی روٹین طے کر سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ کیوں ہم لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں دوسرے کام نہیں کرتے ہیں؟ بزنس آج بھی کرنا ہے، بزنس جو ہے بعد میں بھی کرنا ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، رمضان کے پہلے اور بعد میں بھی ہم لوگ نوکری کرنی ہے. لیکن رمضان کا مہینہ پانے کے بعد ہم لوگوں کے اوپر نماز کی فرضیت اس طریقے سے سمجھ آتی ہے جیسے کہ صبح کا نکلا ہوا سورج، کام دھندا چھوڑ کے، نوکری چاکری چھوڑ کے ہم لوگ پہلے نماز کے لیے جاتے ہیں. ہر نماز کے بعد معمول ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھنی ہی پڑھنی ہے، معمول بن جاتا ہے دعا و استغفار کرنا ہی کرنا ہے. تو اس ایک مہینے کے اندر ہم لوگ ٹریننگ کر سکتے ہیں اپنے آپ کے لیے. جو 11 مہینے ہمارے پاس ہیں، شوال سے لے کر تو شعبان تک جو 11 مہینے رہ جاتے ہیں، اس کے اندر مزید ہم لوگ مکمل ٹریننگ لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ مزید 11 مہینے نکالیں گے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ پانے سے پہلے ہمیں چند ایک کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو پچھلے سال رمضان مبارک کے مہینے، رمضان کے جو روزے چھوٹے ہوئے ان کی جو ہے قضا کر لیں، اور بھی دیگر کام ہیں. لیکن سوال ایک کھڑا یہ ہوتا ہے کہ جنت کا مستحق ہوگا کون اس مہینے کو پا لینے کے بعد بھی؟ کیونکہ ہم لوگوں نے تو اپنے اندر تبدیلیاں لانی نہیں ہیں. تبدیلیوں کی خواہش مند ہم دوسروں سے ہیں. فلانے شخص اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے، اسے دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور شاید ہم لوگوں کی غیرت ہی مر چکی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2 ٹوک اس چیز کے تعلق سے بیان فرما دیا کہ حقیقی معنوں میں جنت کا مستحق ہے کون. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. ہر وہ شخص جو عمل صالح کرتا ہے، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، یعنی مرد و عورت دونوں بھی شامل ہیں، کوئی بھی ہو جو عمل صالح کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا کرتے ہیں. ایک اچھی زندگی کی اللہ رب العالمین نے بات کی. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ وہ لوگ جو مذکر و مؤنث یعنی مرد و عورت جو کوئی بھی عمل صالح کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں. ایک چیز ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہے، محض ایمان کے دعوے دار ہونا کافی نہیں ہے، ساتھ میں عمل صالح ہونا چاہیے. اور محض عمل صالح ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان ہونا چاہیے. ذرا باہر نکل کے دیکھیں اپنے دنیاوی معاشرات میں، سماج میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کئی ایک لوگ ہیں، ہندوازم کے لوگ ہیں، سکھزم کے لوگ ہیں، بدھزم کے لوگ ہیں، تمام کے تمام قومیں، جتنی بھی قومیں ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، جو ہے عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، جو کوئی بھی ہو، ہر کوئی خدمت خلق کے لیے آگے ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہونا ضروری ہے. ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں، لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے پاس بہت زیادہ وقت ہے. ہمارے پاس ایمان ہے؟ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کس کام کا؟ اور اگر عمل صالح ہے، ایمان نہیں ہے، تو بھی سوال ہوئی. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم. عمل صالح اور ایمان دونوں جب ساتھ ساتھ ہوں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جن کے پاس ایمان بھی ہوگا، جس کے پاس عمل صالح بھی ہوگا، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، وہ تمام کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی نوید ہے، خوشخبری ہے یہ اللہ رب العالمین. ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟
اللہ رب العالمین پر ایمان تو بہت دور کی بات ہے، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر یہ بہت دور کی بات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ رب العالمین کے احکامات و فرمودات، ان کے اوپر ہمارا عمل یہ بہت دور کی بات ہو گئی۔ آج ہم لوگ محض جو نام ہے ہم لوگوں کا، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام کچھ ہے، جو ہمارا نام جو مسلمان ہے، ہم لوگ اپنے نام کے بھی اعتبار سے اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 54 پہ 54 نمبر حدیث پر اس کو نقل کیا ہے کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم لوگ ایمان والے ہو جاؤ۔ جنت کی نوید ہے، جنت میں جانے کی خوشخبری ہے۔ ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے، ہر ایک انسان اس چیز کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ بھی رہ سکے۔ عمل ندارت ہے، عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے کہ ابو سے اور امی سے اور دیگر لوگوں سے ہم لوگوں نے سوال کیا اور جو ہے ہمارے امی نے، ہمارے ابو نے ہمارے ہاتھ میں لا کر وہ چیز تھما دی۔ جنت ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت جو ہے یہ مشکلات سے گھیری ہوئی۔ انسان کو اگر جنت چاہیے تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ قرآن و حدیث پر آپ عمل کرنا شروع کریں، دیکھیے کیسے کیسے مشکلات سامنے آتے ہیں۔ کبھی جو ہے کوئی وہاں سے آئے گا کچھ نام سے پکارے گا، کوئی وہاں سے آئے گا کچھ نام سے پکارے گا، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی مسخرہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ عزت نفس پامال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، آخر کو مرنا ہی مرنا ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ رب العالمین نے فرما دیا۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، زندگی ہے، قیامت تک زندہ رہو گے۔ سور میں جب پھونک مار دی جائے گی تب وہاں تک زندگی مل کر کیا کر لو گے؟ سور میں جب وہ پھونک مار دیا جائے گا کیا کر لو گے؟ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ سورہ حج اٹھا کر دیکھیں آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر کہ جب لوگوں کے اندر بوکھلاہٹ مچ جائے گی، یوم ترى الناس سکارى، تم دیکھو گے کہ وہ لوگ بے ہوش ہیں۔ وما هم بسکارى، حقیقت تو یہ ہوگا کہ وہ لوگ بے ہوش نہیں ہیں۔ صبح قیامت تک ہم نے زندگی پا بھی لی، نہیں مرنا ہے آج، اسی مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ قیامت کی صبح ہم نے پا لی ہے، سور پھونک دی گئی، وضع حمل ہو جائے گا۔ جو ماں اپنے پیٹ میں بچے کو لیے ہوئے، بچہ وہی کہ وہی ساقط، دکانوں کے اندر لین دین کر رہے، لین دین وہی کہ وہی ختم، بوکھلاہٹ بچ جائے گی لوگوں کے اندر۔ وہ زندگی پا کر کیا کر لی ہم نے؟ کچھ ہے ہمارے ہاتھ میں جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہاں اللہ رب العالمین ہم لوگ بھی جنت کے مستحق ہیں، یہ ہمارا نام ہے عمل؟ سورہ حاقہ اٹھائیے، آیت نمبر 25 سے لے کر 33 تک اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ لوگ کہیں گے اللہ رب العالمین نے کاش کہ ہم لوگوں کو ہمارا نامہ اعمال ہی نہ دیا گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نے تو اس چیز کا وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی موت آتی اور ابدی زندگی کے لیے مجھے مر جانا پڑتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، اور کرو مال مال، ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس وہ، کل قیامت کے دن یہی ہم ہی لوگ کہتے ہوئے پھریں گے ما اغنی عنی مالیہ، اللہ یہ مال نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہلک عنی سلطانیہ، یہ ہماری جو لوگوں کے اندر پکڑ مضبوط بناتے ہوئے پھر رہے ہیں،
آج ہماری جو ہے پہنچ منتری تک ہے، آج سنتری تک ہے، آج سی ایم تک ہے، آج پی ایم تک ہے. کیا کہے گا؟ حلق عنی سلطانیہ، مجھے میرے ہی تمام کے تمام پراپرٹی نے، جائیداد نے اور میری عہدے نے، میرے منصب نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا ہے. اللہ رب العالمین پھر فرمان جاری کرے گا، خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑ دو اسے، ثم الجحیم صلوہ، کھینچتے ہوئے جہنم میں لے کر چلے جاؤ. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، زنجیروں سے باندھ دو جس زنجیریں کی ناپ 70 سے بھی زائد ہیں، اس سے باندھ کر جکڑ کے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں. یہ ہمارا عمل، یہ ہمارا انجام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو جہنم سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور تم لوگ پتنگوں کی طرح سے ہو کہ تم لوگ اسی جہنم کی طرف لگ کے چلے جا رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی بات ہے جو چھپا دی تھی ہم سے، جو آج 1400 سال کے بعد میں آج ہم لوگوں کو پتا چلتی ہے؟ فلانے مسلک کے نام پر، فلانے پیر کے نام پر، فلانے بابا کے نام پر، فلانے علماء کے نام پر، فلانے بزرگوں کے نام پر، فلانے کتابوں کے نام پر آج کیا نئی انجام دیا جا رہا ہے. اسی حال میں مرنا پسند کرتے ہیں، اسی حال میں ہم اس دنیا سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. بدعتوں کو انجام دے کر، بدعتوں کو فروغ دے کر، بچوں کو بدعت کی تعلیم دے کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں. گزشتہ 2-3 شب پہلے جو رات گزری ہے 15ویں شعبان کے تعلق سے، واٹس ایپ پہ ہو سکتا ہے سب کے پاس پہنچی ہو، ایک قبر جس کو مکمل پختہ کر دیا گیا، اس کے اوپر سنگ مرمر جو ہے بچھا دیا گیا. ہر قسم کے میوہ جات، ہر قسم کے پھل اس کے اوپر موجود ہے، پھول موجود ہے، ربن تک موجود ہے. یہاں تک کہ جو سرہانے میں جو بورڈ لگا ہوا ہے، مرحوم کا نام، اس کی جائے پیدائش، سن پیدائش، اس کا موبائل نمبر تک موجود ہے کہ یہ موبائل نمبر. کیوں بھائی؟ قبر کے اندر سے اس نے کال کرنا کہ ہم نے کال کرنے کی بھائی ہماری بھی مغفرت کروا دو. یہ بدعتوں کو انجام دے کر، فروغ دے کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں ہم نے وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ ان اللہ حجب التوبۃ عن عبادہ کل صاحب بدعۃ حتی یدع البدع. اللہ رب العالمین توبہ نہیں قبول کرتا صاحب بدعت کی جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ دے. گزشتہ شب کس مسلک کے نام پر کون سے امام نے کہا؟ رات تقریباً 11 بج رہا ہے، ڈھول تاشوں کے ساتھ نکلی. ہو سکتا ہے کسی کو فرق پڑے، بھائی میرے کو نہیں فرق پڑتا. حق بات بیان کرنے کے لیے میں ممبر پہ کھڑا ہوا ہوں. جس کو بات بری لگتی ہے 100 ٹائم بری لگے. رات کا 11 بج رہا ہے، ڈھول تاشوں کے ساتھ گلیوں کے اندر وہاں پہ گھوما جا رہا ہے. کون سے مسلک کے نام پر کس عالم نے کہا؟ 4 مسلک، 4 امام بر ہے، 4 مسلک. امام ابو حنیفہ سے ثابت کر دے، شافعی سے ثابت کرے، احمد بن حنبل سے ثابت کرے، یا امام مالک سے ثابت کرے. چلو ٹھیک، 4 سے نہیں ملا. امام ابو حنیفہ سے مسلک بدل جاتی ہے. امام ابو حنیفہ سے مسلک بدلتی ہے حنفیت اور دیوبندیت کی، جس کی بنیاد جو ہے اشرف علی تھانوی نے رکھی. مولانا اشرف علی تھانوی سے ثابت کرے. وہاں نہیں ثابت کر سکتے، تھوڑا اور آگے آ جاؤ. دیوبندیت سے جب فرقہ بندی ہوتی ہے، احمد رضا خان بریلوی جس نے بریلویوں کی بنیاد رکھی، ثابت کرو. اس سے نہیں ثابت کر سکتے ہو، اور فرقہ بند اور فرقے کے اندر جاؤ. احمد رضا خان سے جب اختلاف ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ اپنا جو ہے عبد القادر جیلانی کو مانتے ہوئے قادری لکھتے ہیں. ثابت کرو ان سے، نہیں ثابت کر سکتے ہو. اور نیچے آ جاؤ، فرقے کی بات کر رہے ہو، اور نیچے آؤ. قادری کے بعد میں وارثی لوگ جن کی بنیاد جو ہے حاجی حافظ سید وارث علی شاہ نے رکھی تھی، ثابت کرو. نہ وارثی ثابت کر سکتے ہیں، نہ قادری ثابت کر سکتے ہیں، نہ بریلوی ثابت کر سکتے ہیں، نہ دیوبندی ثابت کر سکتے ہیں، نہ حنفی ثابت کر سکتے ہیں. کس مسلک میں یہ اس چیز کی تعلیم دی ہے؟ کس امام نے اس چیز کی تعلیم دی ہے؟ امام الانبیاء نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی؟ احترام انسانیت سب سے پہلے ہونی چاہیے. حج کے ارکان میں تو ایک رکن ہے نا، جا کر جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آسانی سے اگر پہنچ سکتے ہو تو بوسہ دو، نہیں تو ہاتھ کے اشارے سے بوسہ لے لو. کیوں کہا تھا؟
استلام کا حکم کیوں ہوا؟ کیوں اللہ کے رسول تعلیم نہیں دے سکتے تھے؟ نہیں بھائی، چیر پھاڑ کے وہاں تک جاؤ اور جو ہے اس کو بوسہ دینا ہی دینا ہے۔ استلام کا حکم کیوں آیا تھا؟ احترام انسانیت اصل ہونی چاہیے۔ رات کا 11 بج رہا ہے، کوئی سونے کی تیاری میں، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بچے کو سلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہم لگے ہوئے اپنے باطل عقیدے کے پیچھے، ہمارے اماموں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے مردوں کو، اور نہ جانے کس کو خوش کرنے میں۔ یہاں جو زندے ہیں ان کو پریشان کرو، جو مردے ہیں ان کو خوش کرو۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے؟ اسلام نے تعلیم دی تھی کہ من حسن الاسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، سب سے بہترین اسلام اس شخص کا اسلام ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ہم نے دوسروں کو محفوظ رکھا؟ ڈھول تاشوں کے ساتھ نکلے ہیں، کوئی بیمار ہے، ابھی آنکھ لگی ہوئی، ڈھول کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل رہی ہے، راتوں رات قوالیاں ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم؟ ایسی اسلام کی تعلیم؟ اللہ کی قسم شیطان ہے نا، ہنستا ہوا جاتا ہوگا کہ میں نے تو ان لوگوں کو صرف یہاں تک لا کر چھوڑا تھا، ان لوگ اتنا آگے چلے گئے، یہ تو ہمارے باپ نکل گئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب شیطان کو اب اپنا ہتھ کنڈا آزمانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہم لوگ تو شیطان سے 4 قدم آگے ہیں۔ زندوں کی تعلیم ہمارے پاس نہیں، زندوں کا ادب احترام ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارے بزرگوں کی کتابیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہمارے علماء نے کہا۔ بات کائے کے علماء، کون سا عالم نے کہا ہے کہ بھائی جاؤ اور احترام انسانیت کو پامال کرو؟ ارے جب ایک رکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، احترام انسانیت کے ہوتے ہوئے تم اس کو جا کے بوسہ نہیں دے سکتے ہو، استلام کرو، ہاتھ کے اشارے سے اس کو بوسہ دے دو، کافی ہو جائے گا۔ امام الانبیاء کی بات مانی جائے گی یا تمہارے علماء کی بات مانی جائے گی؟ رحمت للعالمین کی بات مانی جائے گی یا تمہارے بزرگوں کی بات مانی جائے گی؟ قرآن و حدیث کی بات مانی جائے گی یا تمہاری کتابوں اور قصے کہانیوں کی کتابیں مانی جائے گی؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے اسے مانا جائے گا۔ یہ سب کرنے کے بعد اگر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، تو ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائی۔ فرق اتنا ہے وہ کھڑی مورتی کو پوجا کرتے ہیں اور آج کا مسلمان لیٹی ہوئی مورتی کی پوجا کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ پرساد لیتے ہیں اور آج کا مسلمان نظر و نیاز لیتا ہے۔ فرق یہ ہے ان لوگ گانا بجانا کرتے ہیں، آج کا مسلمان قوالی کرتا ہے۔ اور کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پنڈتوں کو پوجا ہوا ہے اور ہم نے اپنے علماء کو پوجا ہوا ہے۔ فرق یہ ہے ان لوگوں نے پتھروں کو اپنا بھگوان بنایا ہوا ہے اور آج ہم لوگوں نے اپنے مردوں کو جو ہے اللہ رب العالمین کا ایلچی اور ان کا رہبر بنایا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ موازنت ہے، یکسانیت ہے، یہ جس کے ذریعے سے آج یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان اور اس وقت کا ایک مشرک اور ایک کافر آج کے مسلمان سے لاکھ گنا زیادہ بہتر۔ کم از کم وہ لوگ جب کسی مصیبت میں شکار ہو جاتے تھے، کوئی بیماری اور کوئی حادثے کا شکار ہوتے، وہ لوگ کس کو پکارتے؟ سورہ عنکبوت اٹھائیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 22 سے لے کر پورا 26 تک چلے جائیں۔ امن خلق السماوات والارض قل اللہ، ہر ایک چیزوں کے اندر ان لوگوں کا جواب ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹی نہیں ہو رہی ہے، جاؤ فلانے درگاہ پہ۔ بیٹا چاہیے، جاؤ فلانے درگاہ پہ۔ رشتہ نہیں آ رہے، جاؤ فلانے درگاہ پہ۔ اچھا طلاق ہونے والا ہے، جاؤ فلانے درگاہ پہ۔ شفا نہیں مل رہی، بیمار ہیں، جاؤ فلانے درگاہ پہ۔ کون ایسا عالم ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی جاؤ اللہ رب العالمین کے لیے وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین سے صدق دل سے دعا مانگو، دیکھو تمہاری دعا قبول ہو۔ ایک رشتے کے لیے ترس رہے ہو، اللہ رب العالمین 10 بہتر رشتے لا کر رکھ دے گا۔ یہ ہوتے ہیں جنتیوں کی پہچان، ایسے ہوتے ہیں جنتی۔ جنت کا مستحق اگر ہونا ہے، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 19 سے لے کر 24 تک کا پڑھ لو۔ اللہ رب العالمین نے جنتیوں والے صفات بھی بیان کیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں سے کہتا پھرے گا آؤ کتاب میرا جو ہے کہ نامہ اعمال پڑھو، میری کتاب کو پڑھو۔ ایک وہ شخص
جو بدعتوں میں اپنے زندگی کو ختم کیا, اپنا جیون کا خاتمہ کیا ہے, لوگوں سے چھپاتا پھر رہا ہے. ایک وہ شخص جس نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری, لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ لے بھائی میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو. وہ شخص کہتا ہے مجھے معلوم نہیں, یہ شخص کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ, میں نے کو پہلے ہی معلوم تھا مجھے حساب کتاب دینا ہے. وہ شخص کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. اس شخص کے لیے حکم ہوتا ہے خذوا فغلوا, اس شخص کے لیے حکم ہوتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. قطوفها دانیہ, جاؤ یہ تمہارے نرم نرم بستر لگے ہوئے ہیں, ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی. ترمذی کی کتاب صفات ابواب الجنہ اٹھا کر دیکھو, جنت کی دیواریں ایک اینٹ جو ہے سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. آج ہم لوگوں کی اینٹ کون سی ہے؟ کوئی چاندی پتھر اٹھا رہا ہے, کوئی لال پتھر اٹھا رہا ہے, کوئی اینٹ سے بھی دیواریں اٹھا رہا ہے. اترا رہے ہیں, بنگلہ ہے, گھر ہے, 4 پہیہ گاڑی ہے. ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے جنت. ایسا گھر بنایا گیا ہے, نرم بستر, ریشمی بستر ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے ریشم حرام, وہاں پر حلال. یہاں پر شراب حرام, وہاں شراب حلال. ایسے نعمتوں کو چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. 4 دن کی زندگی پھر واپس ختم, مر جاتا ہے آدمی. کون کیا کہنے والا ہے میرے بھائی؟ ہم یہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, کیا کہیں گے لوگ. آخر میں اتنا ہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا آدمی تھا, گزر گیا. اچھا ہو گیا کہ گزر گیا؟ 2 میں سے ایک کلمات ادا ہونے. انا للہ پڑھیں گے, 2 میں سے کوئی ایک. اچھا آدمی تھا, گزر گیا. اچھا ہو گیا کہ گزر گیا, بس. اس کے علاوہ اور کچھ کہنا نہیں ہے. اب ڈیپینڈ ہم پر کرتا ہے کہ ہم کس اعتبار سے لوگوں کے اندر زندہ رہتے ہیں. لوگوں کے اندر ہمارا تذکرہ کس اعتبار سے ہوگا؟ اچھا ہو گیا گزر گیا, یا اچھا آدمی تھا گزر گیا؟ جنتیوں والے اعمال کرو. جنتیوں والے اعمال یہی ہے, عمل صالح ہونا چاہیے, بدعتوں سے دوری ہونے چاہیے, توحید مستحکم ہونا چاہیے, اتباع سنت میں پکڑ ہونی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیشہ یکسو ہو کر اس پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جنتیوں والے اعمال ہیں. حرف آخر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. مہر اگر کسی ہمارے عمل پر لگی ہوئی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو. یہ جنتیوں والے عمل ہیں. اگر اب بھی ہم نہ سنیں, نہ سمجھیں, اپنے اندر نہ چینجز لائیں, کیا مطلب ہے؟ زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں, جانور سری کے ہم بھی ہیں. اپنے آگے وارسی لکھو, قادری لکھو, بریلوی لکھو, خاندانی لکھو, جو لکھنا ہے لکھو. کل قیامت کے دن ایک لفظ لکھا جائے گا, اللہ ہم سبھی کو محفوظ رکھے, جہنمی. ایک ہی جملہ, ہم تمام لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے. یہی ہوگا, فلاں شخص جہنم میں, ثم الجحیم فصلوا. ختم, کھینچو اس کو, لے کر جاؤ. فرشتہ جب ہنٹر لے کر دوڑائے گا تب پتا چلے گا کہ دنیا کے اندر ہم نے کیا عمل کیا تھا. وہیں جو دوسرا شخص ہوگا وہ بھی سوچے گا, جب فرشتہ اسے جنت کے دروازوں سے اندر لے کر جائے گا, سوچے گا لاکھ شکر ہے کہ کم سے کم ایسے علماء ملے تھے جن کے ہم لوگوں نے رہنمائی میں تیرے رسول اور تیری تعلیمات پر عمل کر کے آج ہم لوگ اس عالیشان جو ہے گھر کے اندر اور اس عالیشان باغات کے اندر گھوم رہے ہیں. فیصلہ ہمیں کرنا ہے. رمضان آنے میں ابھی بھی کم و بیش 12-13 دن باقی. رمضان کا استقبال کیسے ہوگا یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. گزشتہ ایام کی طرح سے, گزشتہ رمضان کی طریقے سے یہ بھی رمضان گزر جانا ہے, یا اس رمضان سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کے اندر اصلاح چاہتے ہیں. رمضان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, ان کے رسول اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس رمضان کو گزارنا چاہتے ہیں, یا وہی پرانی روش جو پہلے تھی اب بھی ہے اس طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے, حق بات سننے, کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, اسلام پر ایمان پر قائم و دائم رکھ. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر اسلام پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. الہ العالمین جو کچھ بھی ہم سے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوتے ہیں, اعمال حسنات ہیں, اعمال صالحات ہیں, الہ العالمین تو انہیں قبول فرما. چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ, پھر وہ چاہے شرکیہ ہو,
کفریہ ہو، فسقیہ ہو، بدعیہ ہو، ہر قسم کے گناہوں سے الہ العالمین تو ہم لوگوں کی مغفرت فرما، تمام قسم کے صغائر و کبائر گناہوں کے الہ العالمین تو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھ، اسلام پر، ایمان پر قائم و دائم رکھ، پکا سچا مومن، موحد اور متبع رسول بنا کر رکھ، حاملین کتاب و سنت بنا کر رکھ۔ الہ العالمین دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کہیں پر بھی کوئی بھی پریشان ہے، مصیبت کا مارا ہے الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو، ان کی بیماریوں کو دور دفع فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں اپنی اوقات زندگی پوری کر کے تجھ سے جا ملے ہیں، تیرے حوالے ہیں، الہ العالمین تو ہی ان کا سہارا ہے۔ الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں قبر میں کروٹ کروٹ جنت کے سیروں کی اور جنت کی تفریح کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین جیسا کہ تیرا وعدہ ہے اہل ایمان کو اہل ایمان سے ملانے کا، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو پھر سے ایک ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله رب العالمين۔